محبت پارٹ 8 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ وہ زہر خون لہجے میں بولا، بہت کمینے لوگ تھے جو مجھ سے اس طرح پیش آئے۔ ان کے اس رویے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی عزت نفس کے خیال سے میں خود اس شادی سے انکار کر دیتا، پر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، سو ان سب کا رویہ دیکھتے ہوئے بھی میں نے یہ شادی کر لی۔ مگر اب میرے دل میں ان سب کے لیے شدید نفرت تھی۔ بظاہر میں ان سب سے محبت بھرے لہجے میں بات کرتا، شروع میں گل کو بھی اپنی محبت کا یقین دلاتا اور گل کے مما پاپا کے سامنے جی جی کرتا رہتا، ان کی ہر بات مانتا رہا، لیکن اندر ہی اندر ایک آگ سی جلتی رہی، اور جب یہ آگ مجھے زیادہ جلانے لگتی تو میں ان کے نقصانات کرنے شروع کر دیتا۔ کبھی فریج کی تاروں میں خرابی کر دیتا اور وہ جل جاتی، کبھی اے سی، کبھی ٹی وی، کبھی کچھ۔ گو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، ان کی ان سب کو پرواہ نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب بیگم شاکر ہلکی سی پریشان ہو کر کہتی، آئے دن اب یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو جاتا ہے، تو مجھے بہت سکون ملتا۔ اگرچہ یہ بہت کمینی حرکتیں تھیں جو میں کرنے لگا تھا، مگر چھوٹا آدمی ایسی چھوٹی حرکتیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ کمینی حرکتیں کرتے تھے۔ گو کہ میں گل کا شوہر تھا، مگر میری حیثیت ایک ملازم، ایک جانور کی سی تھی۔ گھر کے لیے آنے والے چھوٹے بڑے سامان کی خریداری میری ذمہ داری تھی، اور گل، اس کی رات تو میرے پاس گزرتی، مگر سارا دن وہ سہیلیوں کے ساتھ رہتی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر سیر کے لیے نکل جاتی، کیونکہ گھومنا پھرنا اس کا شوق تھا۔ اگرچہ میں نے اجازت نہ دی، مگر شادی کے بعد رزلٹ آتے ہی وہ داخلہ لے چکی تھی کہ ایک تو یہ بیگم شاکر کی خواہش تھی، اور دوسرے شادی کے 2 سال کے بعد بھی گل کی گود ہری نہ ہو سکی تھی۔ ادھر میں نے جو یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ گل کے پاپا اپنے آفس میں بھی مجھے کوئی جگہ دے دیں گے، ابھی صرف گھر کا ایک ملازم بن کر میں زندگی گزار رہا تھا۔ کب تک ایسا ہوتا؟ ایک دن میں نے گل کو موڈ میں دیکھ کر اپنی نقلی محبت کا پرجوش انداز میں یقین دلانے کے بعد کہا، دیکھو جان، تمہارے کہنے پر میں نے شادی سے پہلے ہی جاب چھوڑ دی تھی، اور اب سارا دن میں گھر میں بیکار پڑا رہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اپنے پاپا سے کہو نا کہ وہ مجھے بھی آفس میں کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ دے دیں۔ گل مان گئی، ویسے بھی اب وہ لوگ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگے تھے، دل سے قبول کر لیا تھا ان لوگوں نے مجھے، اور مجھے پوری امید تھی کہ گل کے پاپا مان جائیں گے، اور ان کے آفس میں جگہ ملنے کی دیر تھی، پھر میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ گل کے کہنے پر مجھے آفس میں ایک اچھی پوسٹ مل گئی تھی، اور اپنی محنت سے میں نے گل کے باپ کا دل جیت لیا۔ وہ ہر بات مجھے بتانے لگے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لینے لگے۔ وہ سب تو بدل گئے تھے، مگر میرے دل میں ان کے لیے آج بھی نفرت تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب گل نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے حکم دینے والے لہجے میں کہا، گل، اب تو یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ کیوں بھلا؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ پہلے تمہارے پاس یہ بہانہ تھا کہ تم فارغ ہو، اس لیے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اب تمہارے پاس واٹ نان سینس، یہ میرا فائنل ایئر ہے، بچے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور مما کو بھی یہ پسند نہیں آئے گا۔ گل نے ناگواری سے کہا، گل، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اور میں حکم سننے کی عادی نہیں۔ گل نے بگڑ کر پہلی بار سخت لہجے میں مجھ سے کہا، بکواس مت کرو۔ میں نے ہاتھ اٹھایا تو گل پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، کسی غلط فہمی میں آ کر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کر لینا، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، اور میرے گھر والے تمہارا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں گے، اور میں خود بھی تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ بند کرو یہ بکواس۔ میں نے جوش میں آ کر اسے ایک ہاتھ جما ہی دیا، حالانکہ اس کی وارننگ کے بعد تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور گل، وہ چیخ چیخ کر سب کو پکارنے لگی۔ آفتاب اور بیگم شاکر فوراً چلے آئے، اور جب صورتحال کا علم ہوا تو بیگم شاکر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پہ چڑھ دیا۔ ذلیل انسان، تیری یہ جرت کہ میرے گھر میں میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے؟ نکل جاؤ ابھی اسی وقت میرے گھر سے۔ میں نے گل کو دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، جبکہ آفتاب الگ کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور رکنے کا میرے پاس جواز نہیں تھا۔ بڑی ذلت آمیز سچویشن ہو گئی تھی۔ میں ایسی سوچ بچار میں کھڑا تھا کہ شاکر صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے ساری بات تحمل سے سنی، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولے، جمال، تمہیں ایسا کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، چلو گل سے معافی مانگو۔ پھر میرا جواب سنے بغیر اپنی بیگم سے بولے، پہلی غلطی قابل معافی ہوتی ہے بیگم، اب تم سب جاؤ نیچے۔ پھر وہ سب ہم دونوں کو چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ گو کہ یہ فیصلہ میری انا پر کاری ضرب تھا، مگر بہرحال وہاں رہنے کے لیے پھر سے تعلق پیدا ہو گیا۔ میں نے گل کو دیکھا، وہ ابھی تک ناراض تھی۔ میں دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گل کچھ دیر کھڑی رہی، شاید میرے قریب آنے کی وہ منتظر تھی۔
جب ذرا وقت گزرا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر باہر نکل گئی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات وہ کس وقت کمرے میں آئی مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن صبح عام صبح جیسی تھی۔ گل سو رہی تھی جب میں آفس چلا آیا۔ میرے اندر باہر ایک آگ تھی اور میں سوچ رہا تھا جب تک گل کے ماں باپ زندہ ہیں تب تک میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور گل کا یونیورسٹی جانا بھی بند نہیں ہو سکتا۔ تب میں ان کو ختم کرنے کا پروگرام سوچنے لگا، اور اس کا موقع مجھے 2 دن بعد اس وقت مل گیا جب وہ دونوں اپنی نئی گاڑی میں پارٹی میں جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی کے بریک نکال دیے اور یوں ان کو پارٹی میں جانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ وہ سیدھے اوپر پہنچ گئے۔ گاڑی ایک ڈبل ڈیکر بس سے یوں ٹکرائی کہ خود شاکر صاحب اور بیگم شاکر تو کیا، گاڑی کبھی پرزا پرزا ہو گیا۔ میں آفس میں دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اب اگر وہ موقع پر ہلاک نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا، مگر یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ آج سے میری حکمرانی ہوگی یا پھر پھانسی کا پھندا۔ پر وہ تو موقع پر ہی ہلاک ہو چکے تھے، اور بغیر کسی خاص کوشش کے میرا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اور اس رات جب آفتاب ماں باپ کو دفنانے کے بعد روتی ہوئی فروخت کو گود میں لیے چپ کروا رہا تھا تو میں نے ملازمہ سے کہا، جاؤ اپنی بڑی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ اور جب وہ آئی تب میں نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، گل بہت رو چکی ہو، اب میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تمہارے رونے کا اثر میرے پیدا ہونے والے بچے کی صحت پر پڑے گا۔ گل نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ناگواری سے کہا، میرے ماما پاپا فوت ہو چکے ہیں، ان کی موت کا دکھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم تو غیر ہو، تمہیں کیا دکھ ہوگا؟ ماں باپ تو مر گئے، اب کیا میرے بچے کو بھی مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں غرایا، اگر اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہے۔ گل خود کو سنبھالو، اب میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں، یہ میرا حکم ہے، سمجھی؟ اور میں حکم ماننے کی عادی نہیں ہوں، ابھی یہ پرسوں بات کی تھی میں نے تم سے۔ گل نے پہلے والے زوم سے کہا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ بہت لمبی زبان ہے تمہاری۔ میں نے ہاتھ اٹھایا تو گل نے چیخ کر کہا، دیکھو ہاتھ اٹھانے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں بھی یہ برا انجام دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے نفرت سے کہا۔ گل نے کچھ کہنا چاہا مگر بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرا بھاری ہاتھ اس کے نازک گالوں پر ایک گہرا نشان چھوڑ چکا تھا۔ تم کمینے! گل نے چیخنا چاہا تو میں نے سختی سے اس کا منہ بند کر دیا۔ بہت سن چکا تمہاری بکواس، اب جو لفظ کمینہ کہا نا تم نے تو اس کے لیے معافی مانگو، ورنہ تم… گل نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا تو میں نے مزید ایک ہاتھ رسید کر دیا، معافی مانگو ورنہ۔ گل کچھ دیر تک مجھے حیران حیران سے دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر معافی مانگے بغیر نیچے چلی گئی۔ میں پرسکون سا بیڈ پر گر گیا۔ بیگم شاکر نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا وہ میں نے آج لوٹا دیا تھا۔ قبر میں اس کی روح بھی تڑپی ہوگی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو گل نے مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر کہا تھا، کسی غلط فہمی میں ہاتھ نہ اٹھا لینا، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، وہ لوگ تمہارا حلیہ الگ بگاڑیں گے اور دھکے دے کے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ اور آج ٹھیک 2 دن بعد میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام میں نے یہی کیا تھا، اور وہی ایک رات کیا۔ اب تو میں ہر رات کا آغاز ہاتھ اٹھا کر ہی کرتا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دیتا کہ اگر آفتاب کو کچھ بتائے تو گلا گھونٹ کے مار دوں گا۔ جمال خاموش ہو کر دانت پیسنے لگا۔ شاید اسے ایک بار پھر وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ اسامہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کی اکڑ، تنتنا، زبان درازی، اور ویسے بھی اب اس کا اور میرا بیڈ روم الگ الگ ہے۔ اصل میں ماں باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی آفتاب نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ اس کے شادی کرتے ہی میں نے گھر الگ لے لیا، اور جب سے آفتاب بیمار ہوا تب سے فروخت کو بھی ادھر ہی لے آیا ہوں۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ ہی اس کا روم ہے۔ اب تو مجھے صرف آفتاب کی موت کا انتظار ہے۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک مجھے آرام و سکون میسر نہیں۔ انتظار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ختم کر دیجئے اسے۔ اسامہ نے دل ہی دل میں مشورہ دیا، تاہم وہ فروخت کا سوچ رہا تھا۔ جمال کا بیڈ روم فروخت کے بیڈ روم کے ساتھ ہی تھا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، وہ کسی بھی وقت درندہ بن سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اسامہ پریشان سا ہو گیا۔ ختم نہیں کر سکتا، ویسے بھی وہ خود ہی مر رہا ہے، 2 سال تک لازمی ختم ہو جائے گا، تب تک فروخت مزید بڑی ہو جائے گی، اور اس کو اپنا کر میں ایک نئی پرسکون زندگی کا آغاز کروں گا۔ ابھی 2 سال مجھے بے آرامی اور پریشانی سے گزارنے پڑیں گے۔ جمال صاحب، آپ فروخت سے شادی کریں گے؟ ہاں، ہو سکتا ہے شادی کر لوں، پر یہ تو غیر شرعی بات ہے، ایک بہن کی موجودگی میں آپ دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسامہ نے غصے کو پیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاؤں، آفتاب کے مرنے کے بعد میں گل کو ختم کر دوں گا۔ بہت بیزار ہو گیا ہوں میں اس کی صورت سے۔
وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اب، مگر وہ اب بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، بس حیرت سے دیکھتی رہتی ہے، اور جب ضبط کا دامن چھوٹ جاتا ہے تب کہتی ہے کاش میں تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے سے جان پاتی، کاش مجھے شادی سے پہلے تمہارے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپا یہ سیاہ چہرہ نظر آ جاتا نا، تو میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ جواب میں آپ کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، وہ میرے بچے کی ماں ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مزید اولاد میرے ہاں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بس ایک بیماری کا آپریشن بہت ضروری تھا، اس کی وجہ سے مجھے مزید اولاد سے محروم ہونا پڑا۔ اگر اولاد کا شوق باقی رہتا تو زندگی جلد ختم ہو جاتی۔ میری عمر بھر کی کمائی یہی بیٹا ہے، اور اسے مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت ہے، بس اسی وجہ سے میں نے گل کو معاف کر کے اس کے حال پہ چھوڑ رکھا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا، پھر اسامہ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا اب اجازت دیجیے، 12 بجنے والے ہیں۔ اوکے۔ جمال اس کے ساتھ باہر آیا اور اسامہ خدا حافظ کہہ کر عمارت سے باہر نکل آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، فروخ کے ماما پاپا کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ضرور جمال کی سازش کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن آفتاب؟ جمال پھر یہ بات چھپا گیا۔ خیر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک سچ بولتا ہے۔ کل شہزاد کے پاپا کے دوست آفتاب کو دیکھ لیں گے، پھر پتہ چل جائے گا۔ اور فروخ کا خیال آتے ہی اسامہ کے لب مسکرا پڑے، پھر اس کے بارے میں سوچتے ہی وہ گھر داخل ہوا۔ گاڑی بند کر کے وہ کمرے میں آیا تو بھابھی اس کے انتظار میں اسی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی اسامہ نے سوچا کہیں لاہور والے تو نہیں آ گئے؟ کہاں رہے تھے سارا دن؟ بھابھی نے اسے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا خیریت، آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ تم کہاں رہے؟ وہ جبار کے ساتھ ایک ضروری کام۔ بکواس مت کرو، جبار تو خود تمہاری تلاش میں 2 بار ادھر آیا، اور تم؟ سوری بھابھی، اصل میں آج کل ایک بہت ضروری کام میں مصروف ہوں۔ اسامہ نے بھی شرمندہ ہوئے بغیر کہا کیسا کام؟ بتانے والا نہیں، اسامہ نے خشک لہجے میں کہا اور خود لباس بدلنے کے لیے چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے خشک لہجے کو محسوس کر کے اب بھابھی چلی جائیں گی، اور یہی ہوا۔ وہ لباس تبدیل کر کے آیا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور ابھی وہ ریسیور اٹھانے ہی لگا تھا کہ بیل ہونے لگی۔ ہیلو؟ کہاں مر گئے تھے؟ جبار کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بتایا تو تھا کہ جمال سے ملنے جانا ہے۔ اوہ، کیا ہوا؟ کیسا رہا؟ کچھ خاص نہیں یار، بڑی بور سی، وہی صدیوں پرانی امیری اور غریبی کی کہانی۔ دفع کرو اس کو، ملنے پر بتاؤں گا۔ تم اپنی سناؤ، بھابھی بتا رہی تم 2 دفعہ آئے تھے۔ اوہ ہاں یار، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم نے جمال سے ملنے جانا ہے۔ خیر تم سو رہے تھے جب شہزاد کا فون آیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ کل کا دن تم جمال کے ساتھ گزارو گے، اور میں ڈاکٹر کے ساتھ شہزاد کے پاس آفتاب کو دیکھنے جاؤں گا۔ وقت کیا طے ہوا ہے؟ یہی کوئی 10 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں، بس یہی کہنا تھا۔ جبار نے فون بند کر دیا اور پھر بھابھی کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے اسامہ لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ پروگرام کے مطابق ٹھیک 10 بجے جمال سے ملنے آفس چلا آیا۔ اس کو بیٹھے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حور بغیر اطلاع کے آفس میں داخل ہوئی۔ اسامہ اس کو دیکھ کر چونک پڑا اور جمال اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ حور کے ساتھ مینیجر بھی تھا۔ اچانک کیسے آنا ہوا؟ جمال نے پوچھا۔ اچانک کیوں؟ 2 دن پہلے آ گئی ہوں، حور نے کہا اور پھر حساب کتاب چیک کرنے لگی۔ مینیجر اس کو تفصیل بتا رہا تھا اور حور ساتھ ساتھ جمال سے بھی پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ جمال کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی، شاید وہ فیکٹری دیکھنا چاہتی تھی۔ جمال کسی اعتراض کے بغیر اس کے ساتھ چلا گیا اور اسامہ سوچنے لگا سچ کیا ہے۔ پھر وہ کھلتے دروازے کو حیرت سے دیکھنے لگا اور دوسرے ہی لمحے خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ فروخ تھی۔ اس نے رات والی ادا سے یعنی مسکرا کر اسامہ کو دیکھا اور سلام کیا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ تمہارے لیے، اسامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور وہ بجائے شرمانے کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے پوچھا تمہاری بھابھی آج پہلی مرتبہ آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں؟ مہینے میں 1-2 چکر وہ لگا کر ورکر سے ضرور ملتی ہیں اور مینیجر سے حساب کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ بھائی جان بیمار ہے نا، اسی لیے بھابھی خود کام دیکھنے کے لیے یہاں آتی رہتی ہیں۔ وہ سب کچھ جمال بھائی پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ تو مجھے بھی کہتی کہ کام اچھی طرح دیکھا کرو۔ اوہ اچھا۔ فروخ، تم رات بہت خوش تھیں۔ وجہ؟ بہت خاص وجہ ہے، مگر میں نہیں بتاؤں گی۔ کیا آپ نے مجھے بھی کبھی کچھ نہیں بتایا؟ میں نے کیا نہیں بتایا تمہیں؟ شہزاد کے بارے میں میں تو بتانا چاہتا تھا، پر یاد ہے تم نے کہا تھا تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ میں چپ ہو گیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں ابھی تک آپ پہ شک کرتی رہتی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ فروخ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی
اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے فروغ، جن حالات سے تم گزر رہی ہو وہاں کسی پر یقین کرنے کی گنجائش ہی نہیں، اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ہے، اور اب میں آپ پر یقین کرتی ہوں، اور اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے بھائی کی زندگی ضرور بچ جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سب ضرور ہوگا۔ اسامہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ کا دوست بہت اچھا ہے۔ اچھا؟ اسامہ نے چونک کر فروغ کو دیکھا، اور وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، اس نے مجھے بہن کہا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے نہیں اپنے بھائی کی جان بچاؤں گا، اور یہ کہ جمال کو اس کے کیے کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ وہ مجھے بالکل اپنے بھائی جیسا لگا۔ یہ تو ہے، اسامہ نے کہا، اور فروغ باہر چلی گئی۔ 2 بجے تک حور آفس میں بیٹھی رہی، اور 2 بجے تک اسامہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اب تو شہزاد اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہوگا، وہ حور سے پہلے ہی وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ جبار کے گھر کی طرف تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اسامہ کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ جبار کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ جبار نے بتایا، جمال جو دوا آفتاب کو کھلاتا تھا اور زہر جو قطرہ قطرہ کر کے نرس آفتاب کو پلاتی تھی، وہ سب ڈاکٹر نے نمونے کے طور پہ حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر نے آفتاب کا بھی چیک اپ کیا، پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تاہم یورین اور بلڈ وہ لے گئے ہیں، ان کی رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا۔ تم جمال کی سناؤ۔ لالو کھیت سائٹ کا رہنے والا ہے وہ۔ اسامہ نے یہ کہہ کر پوری کہانی سنا دی، اور آخر میں حور کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگا، یار مجھے لگتا ہے حور بے خبر ہے، وہ جمال کی سازش میں شامل نہیں۔ وہ جس لہجے میں جمال سے بات کرتی ہے نا، وہ اداکاری نہیں ہو سکتی۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ وہ جمال کی ساتھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ساتھ لے کر کام کریں تو پھر یہ ذرا جلدی اور اچھے طریقے سے ہو سکے گا۔ آخر کو وہ اس کا شوہر ہے۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلے شہزاد سے بات کرو، یہ نہ ہو کہ اب تک کا کیا کرایا بھی جاتا رہے۔ ٹھیک کہتے ہو۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے اور حکم؟ ارے یار ہم تو تمہارے حکم کے منتظر ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے منتظر ہیں۔ تم سناؤ، فروغ سے ملاقات ہوئی تھی یا؟ جبار کے لہجے میں شرارت تھی۔ رات بھی ہوئی تھی جمال کے گھر پر، اور آج آفس میں بھی ہوئی تھی۔ بہت خوش ہے وہ۔ شہزاد نے اس کو اب تک ہونے والے کام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بہت تعریف کر رہی تھی وہ۔ تمہاری؟ نہیں، شہزاد کی۔ او اچھا، ہاں بھائی ہے وہ فروغ کا۔ آج تو بہت جذباتی نظر آ رہا تھا، کہہ رہا تھا یار لوگ مجھ پر بھی شک کرتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد یعنی بیٹا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا، مگر اب آفتاب کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ایک بھائی یا ایک بیٹا ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ ہاں ایک بیٹی چل سکتی ہے، ایک بہن چل سکتی ہے، مگر بھائی تو بازو ہوتا ہے۔ بھائی 2 ہی ہونے چاہیے۔ آج فروغ کی جگہ اگر آفتاب کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا نا، تو آفتاب یوں بے بسی کی زندگی نہ گزارتا جو موت سے بھی بدتر ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ اگر کبھی میرا بھی ایسے حالات سے واسطہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تم نے کہا ہوتا نا کہ ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں۔ یار ضروری تو نہیں کہ دوسرا بھائی اچھا بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اکیلا بھائی آفتاب کی طرح مشکل میں پڑتا ہو۔ اسامہ نے کہا، یار تمہارے بھائی جان تو بہت اچھے ہیں، اور مشکل کون سا پوچھ کر آتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اسامہ کو بھابھی یاد آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی جو جاگ رہی تھی۔ پھر وہ جبار سے اجازت لے کر اٹھ گیا تاکہ گھر جا کر بھابھی سے پوچھ سکے۔ وہ گھر آیا تو ماں لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسامہ نے سلام کیا اور پھر بھابھی اور بچوں کا پوچھا، وہ سب لاہور گئے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ؟ خیریت؟ ارے خیریت کہاں، تمہارے ماموں پر فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ میں بھی جانا چاہتی تھی، اور وہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے تاکہ منگنی کی رسم لاہور میں ہی ہو جائے، پر تمہاری بھابھی بتا رہی تھی کہ تمہارا موڈ بڑا آف تھا۔ سوری امی، تو اسی لیے بھابھی رات میرا انتظار کری تھی، انہوں نے مجھے بتایا تو ہوتا۔ اسامہ نے ماں کا دل رکھنے کے لیے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اب چلے جاتے ہیں ہم، اب بھی منگنی ہو سکتی ہے۔ ماں اس وقت بھی منگنی کا خیال دل سے نہیں نکال سکی تھی۔ اب نہیں امی، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ہاں آپ جانا چاہیں تو میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ ارے تمہاری وجہ سے تو میں رک گئی تھی، ورنہ وہ بھائی ہے میرا۔ پھر ماں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بھی جہاز کا ٹکٹ لے آتا ہوں۔ شام کو 7:20 کی فلائٹ پر ماں کو جہاز میں بٹھا کر وہ واپس گھر آنے کے بجائے شہزاد سے ملنے آفتاب ہاؤس چلا گیا۔ چوکیدار سے کہہ کر اس نے شہزاد کو باہر بلوایا۔ اور سنائے صاحب جی، کیا حال ہے آپ کا؟ شہزاد نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا۔ تم اپنی سناؤ اور اپنے مالک کی۔ سب ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں۔ نہیں، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں اور سیدھا گھر آیا۔ راستے میں وہ فروغ کے بارے میں سوچنے لگا، کوئی ایسا طریقہ
کوئی ایسا پروگرام یا بات جس کو مان کر جمال فروخ کو پھر سے آفتاب ہاؤس بھیج دے تاکہ وہ اس کے سائے سے بھی بچ رہے، ورنہ وہاں جمال کے گھر فروخ کو زیادہ خطرہ تھا اور اسامہ کو اب ہر حال میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے 2 دن انکشافات کے تھے۔ پہلا انکشاف تو یہ تھا کہ جس دوا کو نرس زہر کہتی تھی وہ زہر نہیں، ایک عام سا بچوں کو دینے والا ٹونک تھا جس کو کھانے یا نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسامہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے یہ رپورٹ جبار خود لے کر آیا تھا اور اس کا کہنا تھا یہ رپورٹ صحیح ہے، ڈاکٹر شہزاد کے باپ کا دوست ہے، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ مگر اسامہ نے کہا شہزاد سے کہنا وہ مجھے بھی نمونے کے طور پہ بھیج دے، میں خود کھا لوں گا، کہ ڈاکٹر کی اس رپورٹ کے بعد تو جمال سچا نظر آتا ہے کہ آفتاب خود ہی مر رہا ہے، اس کی بیماری میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ فروخ سے نرس اور جمال نے جو بات کہی تھی کیا وہ غلط تھی؟ اور اسامہ سے بھی اس نے کہا تھا کہ فی الحال تو وہ آفتاب کو ختم نہیں کر سکتا۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہیں رپورٹ بدل تو نہیں گئی۔ سوری بھائی، ایک تو یہ کہ میں اس رپورٹ کو صحیح مانتا ہوں، دوسرے وہ میرے پاس اس وقت نہیں، میں جمال اور کنیز کے پرانے گھر کی تلاش میں ہوں تاکہ کنیز اور اس کی ماں سے مل کر اصل بات جان سکوں۔ مجھے یقین ہے جمال نے جو کہانی تمہیں سنائی نا وہ ساری سچی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے کنیز سے بھی دوسری شادی کر لی ہو۔ اور اب کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ خود بھی کچھ کام کرو، اب ڈاکٹر کے پاس جانا اور آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور شہزاد کے پاس دوا کے نمونے لینے کون جائے گا؟ تم خود۔ ویسے بھی شہزاد نے بتایا تھا فروخ بھی اب آفتاب ہاؤس میں رہنے آ گئی ہے۔ کیا واقعی جمال نے اجازت دے دی؟ اسامہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، کل رات جب وہ فروخ کے ساتھ آفتاب کو دیکھنے آیا تو حور نے کہا کہ اب وہ فروخ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فروخ سے پوچھ لو۔ جمال نے یہ سوچ کر کہا کہ فروخ ہاں کر ہی نہیں سکتی، مگر جب حور نے فروخ سے پوچھا تو اس نے ہاں کر دی اور جمال فوراً وہاں سے چلا گیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا، یہ تو تم نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے، اور اس خبر کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، جبار نے کہا اور اٹھ گیا، جبکہ اسامہ فروخ کے بارے میں سوچنے لگا۔ پرسوں رات اسے یہی سوچ کر ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی کہ فروخ کا کمرہ جمال کے کمرے کے ساتھ تھا، اور اگلے روز صبح اٹھتے ہی وہ جمال کے راستے پر جا بیٹھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ فروخ ساتھ آتی ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر بہرحال فروخ ساتھ نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسامہ نے گاڑی کا رخ جمال کے گھر کی طرف کیا، مگر پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں چوکیدار اس کی آمد کے بارے میں جمال کو نہ بتا دے۔ وہ سیدھا گھر آیا اور فون کیا۔ جمال کے گھر کا نمبر وہ حاصل کر چکا تھا۔ ریسیور فروخ نے اٹھایا۔ فروخ تم؟ جی، آپ کون؟ اسامہ، دیکھو میری بات غور سے سنو، آج جب جمال رات کو، ارے پہلے تم یہ بتاؤ جو آفس کیوں نہیں گئی؟ میں نے جمال بھائی سے کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میرا آفس جانے کو جی نہیں چاہتا، اور وہ مان گئے تھے۔ اچھا دیکھو، جب جمال رات کو آئے نا تو اس سے کہنا کہ تم آفتاب بھائی کو دیکھنا چاہتی ہو، اور اگر وہ مان جائے نا تو پھر وہاں جا کر واپس نہ آنا۔ اپنی بھابھی سے کہنا تم وہیں رہنا چاہتی ہو، اور مگر جمال بھائی مجھے وہاں نہیں رہنے دیں گے، انہوں نے مجھے سختی سے کہہ رکھا ہے کہ اگر حور بھابھی وہاں کبھی رہنے کا کہے بھی تو تم صاف انکار کر دینا۔ پر اب تم انکار نہیں کرو گی بلکہ وہیں رہو گی، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیا شہزاد بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں اس کو بھی ہے، اور ویسے بھی تمہارا جمال کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو یہ کام ضرور کرنا، جمال کی پرواہ مت کرنا، اس کو ہم دیکھ لیں گے، وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی بھابھی سے ابھی فون پر بات کر لینا، یا رات کو موقع ملے تب کر لینا، اب تمہیں یہاں کسی حال میں نہیں رہنا۔ جی میں کوشش کروں گی، پر مجھے امید نہیں کہ جمال بھائی اجازت دیں گے۔ اسامہ نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا، اور آج جبار یہ بتا کر جا چکا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اسامہ نے سکون کی ایک سانس لی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا پروگرام آفتاب ہاؤس جانے کا تھا اور وہ چلا آیا۔ چوکیدار کے پاس ہی شہزاد کھڑا گپ شپ لگا رہا تھا۔ اسامہ کی گاڑی رکتے ہی وہ آگے بڑھا اور ہنس کر زوردار سلام کیا۔ اسامہ گاڑی بند کر کے نیچے اتر آیا۔ چوکیدار کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اندر؟ کیوں، خیریت؟ شہزاد مسکرانے لگا، انسان بنو، چوکیدار دیکھ رہا ہے۔ اب تمہارے مالک کیسے ہیں بھائی؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ جی بس ویسے ہی ہیں، آپ خود اندر جا کر دیکھ لیں، بہت خدمت کر رہا ہوں جی میں ان کی، شہزاد نے کہا، اور اسامہ کے ساتھ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ فروخ یہاں پر ہے نا؟ مجھے معلوم تھا تم اسی کے لیے اندر آئے ہو، ورنہ اس دن تو باہر سے میرا اور اپنے مالک کا حال پوچھ کر چلے گئے تھے۔ بکواس بند رکھو اور اسے بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے تم بتاؤ اسامہ، کیا تمہیں فروخ سے واقعی محبت ہے؟ فضول باتوں سے گریز کرو، یہ فضول بات نہیں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔
تو پھر خود کسی سے محبت کر کے دیکھ لو۔ کر تو رہا ہوں۔ بے خیالی اور روانی میں شہزاد کہہ گیا، محبت اور تم؟ کیوں، میں محبت نہیں کر سکتا؟ شہزاد نے پوچھا۔ کون ہے وہ؟ کوئی بھی نہیں، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ شہزاد یہ کہہ کر اسے آفتاب کے کمرے میں لے گیا۔ وہیں ایک کرسی پر فروخ بیٹھی تھی۔ اسامہ کو دیکھتے وہ کھڑی ہو گئی۔ شہزاد نے کہا، میں رکوں یا چلا جاؤں؟ بکو مت۔ شہزاد بھی ایک نمبر کا ڈھیر تھا، سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چلے جاؤ؟ خیر میں چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اسامہ نے فروخ سے پوچھا، جمال نے اجازت دے دیا رہنے کی؟ جی، میں نے یہاں آتے ہی بھابھی سے کہا تھا کہ وہ مجھے روک لیں۔ اب میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، پر جمال بھائی سے میرا مت کہے گا، بلکہ خود کا کہیے گا کہ آپ مجھے یہاں رکھنا چاہتی ہیں۔ اور جب بھابھی نے بات جمال سے کہی تو انہوں نے کہا فروخ سے پوچھ لیں، اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر بھابھی نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ جمال بھائی اسی وقت چلے گئے۔ بھابھی کے سامنے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بہت غصے میں تھے۔ اچھا، اب ایک کام اور کرنا۔ کون سا؟ اپنی بھابھی سے کہنا کہ تم آفس بھی نہیں جانا چاہتی، کہ تمہیں آتا جاتا خاک نہیں ہے، ویسے بھی تمہارا وہاں دل نہیں لگتا۔ یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا۔ کیا؟ اچھا بھائی، یہ تو خوب رہی، شاباش۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر میں آفس جاتی اب تو جمال بھائی بہت بری طرح پیش آتے۔ ان کے ڈر کی وجہ سے میں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ میں آفس نہیں جاؤں گی، آپ ان سے کہہ دیں۔ اس پر بھابھی نے بہت پیار سے پوچھا، فروخ ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں، اگر ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ خیر آج صبح جمال بھائی آفس کے لیے جب مجھے لینے آئے تو بھابھی نے بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ فروخ اب گھر پہ رہے گی۔ پھر یہ کہ جمال بھائی نے کہا کہ فروخ کو آفس جانا بہت ضروری ہے، میری مدد کرتی ہے۔ تب بھابھی نے کہا تمہاری مدد کے لیے میں خود آ جایا کروں گی۔ اس پر جمال بھائی غصے میں باہر نکل گئے۔ اور اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی رنگت حقیقت میں زرد ہو رہی تھی اور وہ خوفزدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، بھابھی کسی سہیلی کی پارٹی میں گئی ہیں، وہ رات دیر سے آئیں گی، تب تک جمال بھائی آ کر مجھے لے جائیں گے اور پھر وہ بات پوری نہ کر سکی اور رونے لگی۔ فروخ پلیز۔ اسامہ نے بے چینی سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ بے ایمان دل اسے سینے سے لگا کر تسلی دینے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ سوری، میں آپ کو بہت پریشان کرتی ہوں، پتہ نہیں میں کیوں آپ کو اپنا سے سمجھنے لگی ہوں۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا فروخ، میں کوشش کروں گا جمال آج ادھر نہ سکے۔ اس کے باوجود اگر وہ تمہاری بھابھی کی عدم موجودگی میں آ گیا تو تم جانے سے صاف انکار کر دینا، انجام کی پرواہ مت کرنا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر شہزاد بھی ادھر ہی ہے، تمہیں جمال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جب یہ قدم اٹھا ہی چکے ہیں تو پھر ڈرنا کیسا، اب رسک تو لینا ہی ہے۔ اچانک آفتاب نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اسامہ فروخ کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا، پر کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ نے جھک کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا، مگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سیدھا ہوا تو فروخ نے کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے، شروع میں تو بھابھی اور میں ہم دونوں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے بڑبڑاہٹ سننے کی۔ خیر چند روز کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اکبر چائے کا کہہ کر نہیں آیا ابھی تک؟ میں دیکھتی ہوں۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ شہزاد نے اندر آتے ہوئے کہا، اوکے بھائی میں اب چلتا ہوں۔ لیکن چائے پھر کبھی پیوں گا، مگر اس وقت جب تم اپنے ہاتھ سے بناؤ گی اور بے فکری سے پلاؤ گی، ابھی نہیں۔ اکبر تم ذرا میرے ساتھ تو آؤ۔ وہ باہر نکل گیا۔ حاضر ہوں صاحب جی، بتائیں کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ شہزاد نے ملازموں کے انداز میں کہا، بکو مت اور میری بات غور سے سنو۔ ارے تم خود نہیں بکتے، اندر فروخ سے بھی کہہ رہے تھے یہ اکبر ابھی تک چائے لے کر نہیں آیا، اور اب اکبر تم ذرا میرے ساتھ باہر آؤ۔ کیا تم نے واقعی مجھے ملازم کا بچہ سمجھ لیا ہے؟ خدا کے لیے اپنے منہ کو بند کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جمال کے پاس جانا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ آج ادھر نہ آ سکے، اور اگر آ گیا تو خیال رکھنا، فروخ بہت خوفزدہ ہے۔ پرواہ نہ کرو، یہاں میں اس کا بھائی جو موجود ہوں، جمال کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے ادھر بھیج دیا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ اسامہ کہہ کر باہر نکل آیا، جبکہ شہزاد وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آفتاب کے کمرے میں آیا تو فروخ اب وہاں بیٹھ چکی تھی۔ شہزاد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، چلے گئے وہ؟ جی چلے گئے وہ، کچھ کام تھا؟ نہیں تو۔
وہ مسکرائی اور شہزاد لگا اسامہ کی باتیں کرنے۔ اس نے فروخ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسامہ کے کہنے پر ہی وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ فروخ کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے۔ ابھی وہ باتوں میں ہی مگن تھے کہ اچانک جمال اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی فروخ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شہزاد سے وہ آفتاب کے بارے میں پوچھنے لگا، پھر آفتاب کو دیکھ کر واپس مڑا اور تہمکانہ لہجے میں فروخ سے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ فروخ نے سہم کر پوچھا۔ جہنم میں۔ وہ غرایا اور فروخ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزاد ان کو نظر انداز کیے آفتاب کے پاس کھڑا تھا، مگر کان ان کی باتوں پر لگے تھے۔ یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیں۔